ہمارے ملک میں یا ہمارے ماحول کے اندر کیا اس وقت سیفٹی یا سیکیورٹی کا کلچر موجود ہے؟ ہم انسانی غلطیوں کو اللہ پاک کا عذاب سمجھتے ہیں۔ پاکستان میں 3 افسوسناک واقعات ہوئے ہیں۔ ٹانڈا ڈیم کے اندر جو بچوں کی کشتی الٹی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا مہنگائی کے بڑھنے سے انسانی جانیں سستی ہو جاتی ہیں؟ کیا دنیا میں انسانی جان کی کوئی قیمت ہوتی ہے؟ کیا ہم انسانی غلطیوں کو اللہ پاک کا عذاب سمجھتے ہیں؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم بڑے ہی ایک افسوسناک سانحے کے اوپر بات کریں گے۔ ہمیں پتہ ہے کہ پچھلے چند دنوں میں پاکستان میں 3 افسوسناک واقعات ہوئے ہیں، جس میں ایک ٹانڈا ڈیم کے اندر جو بچوں کی کشتی الٹی ہے، اور دوسرا جو پشاور میں دھماکہ ہوا ہے، اور تیسرا جو ایک وین کراچی سے کوئٹہ جاتے ہوئے رستے میں کسی حادثے کا شکار ہوئی ہے، جس کے اندر 40 لوگوں کی موت ہوئی ہے۔ دیکھیں، آئے دن کے یہ واقعات پاکستان میں رونما ہو رہے ہیں۔ ہمارے ملک میں یا ہمارے ماحول کے اندر کیا اس وقت سیفٹی یا سیکیورٹی کا کلچر موجود ہے؟ کیا ہماری عوام سیفٹی کے بارے میں فلی طور پر آگاہ ہے کہ حفاظتی اقدامات ان کی زندگی میں کیا اہمیت رکھتے ہیں؟ کیا وہ اپنے حفاظتی اقدامات کو بائی پاس کرتے ہوئے اپنی زندگیوں کے ساتھ نہیں کھیل رہے ہیں؟ ان چیزوں کی طرف توجہ دینے کی یقیناً ہمیں ضرورت ہے۔ سب سے پہلے اس میں ہمیں یہ سمجھ لینا چاہیے ہے کہ حفاظتی اقدامات یا سیفٹی ہوتی کیا ہے، یہ کس چیز کا نام ہے؟ کیا ہم سیفٹی کو ہاتھ سے پکڑ سکتے ہیں؟ یقیناً نہیں۔ جیسے پیار، محبت، احساس، جذبات، ان چیزوں کو انسانی آنکھوں سے نہیں دیکھا جا سکتا، ایسے ہی سیفٹی کو بھی نہیں دیکھا جا سکتا۔ یہ ایک ایٹیٹیوڈ ہے، یہ ایک ایٹیٹیوڈ ہے جس کو اڈاپٹ کرنے کے بعد انسان اس کے ساتھ بیہیو کرتا ہے۔ مثال کے طور پر میں نے ہمیشہ جو ہے نا کام کرنا ہے ایک صحیح اوزار کے ساتھ، ایک صحیح ہتھیار کے ساتھ میں نے کام کرنا ہے۔ میں نے سیفٹی کا ایٹیٹیوڈ اڈاپٹ کیا ہے۔ اب جب میں کام کرنے جا رہا ہوں، میں وہ اوزار گھر پہ بھول گیا ہوں، میرے پاس دوسرا ہے، میں وہ وہاں رکھتا ہوں، بھاگ کے جاتا ہوں، لے کے آتا ہوں صحیح اوزار، اس کے ساتھ کام سٹارٹ کرتا ہوں۔ یہ میرا بیہیویئر ہے۔ ہمیں سیفٹی کے اس کلچر کو اپنے ماحول کے اندر پروموٹ کرنے کی ضرورت ہے، تاکہ لوگ اس کو اڈاپٹ کریں، لوگ اس سے سیکھیں، تاکہ انسانی جانیں بچ سکیں۔ آپ دیکھیں، ٹانڈا ڈیم کے اندر جو کشتی غیر امبیلنس ہونے کی بنا پر، غیر متوازن ہونے کی بنا پر الٹی ہے، جس کے اندر 50 سے زائد بچوں کی جانیں گئی ہیں، اس کے جو وہاں کے چیئرمین ہیں جو مسٹر نور صاحب سے نے جو ہے نا ابھی اگلے دن ایک کیوری کا جواب دیتے ہوئے یہ کہا ہے کہ جی ان سے یہ سوال پوچھا گیا کہ جی کشتی کے اندر 20 آدمیوں کے بیٹھنے کی جگہ تھی، 20 آدمی اس میں بیٹھ سکتے تھے، آپ نے اس میں جو ہے نا 60 لوگ کیوں بٹھائے ہیں؟ تو وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہر بچے کا جو وزن ہے وہ 2 بچوں کا وزن 1 آدمیوں کے برابر ہوتا تھا، اس لیے ہم نے جو ہے نا وہ سارے بچے اس میں بٹھائے تھے۔ مگر وہ یہ بھول گئے کہ بچے کشتیوں کے اندر زیادہ بھاگتے ہیں ادھر ادھر، جس سے بوٹ امبیلنس ہو سکتی ہے اور وہ الٹ سکتی ہے۔ اور مسٹر نور کا اپنا بچہ بھی اس حادثے کے اندر ایک شہید ہوا ہے۔ ان کے سگے بھائی ہیں شاہ محمود صاحب، جو وہاں پر کشتی رانی اور ماہی گیری کا جن کے پاس ٹھیکہ ہے، اس کے اوپر وہ کام کر رہے ہیں، اس کے وہ انچارج ہیں۔ ان کے اپنے 2 بچے اس حادثے کے اندر جو ہے نا اس حادثے کا شکار ہوئے ہیں، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ جب یہ حادثہ ہوا تو ہمارے پاس ٹانڈا ڈیم کے اوپر صرف 4 لائف جیکٹس تھی۔ اب اتنا بڑا ڈیم جہاں پر اتنے لوگ پکنک کے لیے آتے ہیں، وہاں لائف جیکٹ صرف 4 ہیں، تو کس کو بچائیں گے 4 لائف جیکٹس کے ساتھ؟ یار یہ لائف جیکٹ کی قیمت 2500 روپیہ ہے، بولٹن مارکیٹ سے 2500 روپے کی ملتی ہے۔ اگر آپ کی زندگی یہ 2500 روپے سے بھی سستی ہے؟ زندگی کی تو قیمت ہی کوئی نہیں ہوتی ہے۔ ایکسپرٹ لوگ جو کہتے ہیں نا، جو بیرون ممالک کے ایکسپرٹ اور ہمارے ملک کے ایکسپرٹ جو کہتے ہیں کہ سیفٹی کیا چیز ہے، حادثات ہوتے کیوں ہیں، وہ کہتے ہیں کہ 80 سے 90% حادثات جو ہیں وہ 4 وجوہات کی بنا پر ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے آئیز ناٹ آن ٹاسک، آپ کی آنکھیں جو آپ کام کر رہے ہیں اس کو دیکھ ہی نہیں رہی ہیں۔ مائنڈ ناٹ آن ٹاسک، آپ دماغی طور پہ حاضر نہیں ہیں جب کوئی کام کر رہے ہیں۔ یقیناً جب آپ گاڑی چلا رہے ہیں، آپ دماغی طور پہ کسی اور جگہ کھیل رہے ہیں، آپ کشتی چلا رہے ہیں، آپ کا دماغ کہیں اور گھوم رہا ہے، آپ کو پتہ ہی نہیں اس چیز کا، تو آپ کسی حادثے کو دعوت دے سکتے ہیں۔ اور دوسرا،
آپ کسی ایسے ڈینجر ایریے کے اندر کام کر رہے ہیں جہاں پر کیا کیا خطرات آپ کے ساتھ ہو سکتے ہیں، آپ کو پتہ نہ ہو اس کا، یہ تیسری وجہ ہے اس کی۔ اور چوتھی وجہ ہے کمپلیسنسی۔ کمپلیسنسی کو اردو میں یہ کہتے ہیں کہ ایک ایسا ایک جو ہے کنسیپٹ بن جانا، ایک ایسا ذہن بن جانا کہ یار میں تو ہر روز ایسے ہی کرتا ہوں، مجھے کچھ نہیں ہوا کبھی۔ مگر آپ ہر روز ایسے کرتے ہوں گے، ایک دن آپ کی زندگی میں ایسا آ سکتا ہے جس دن آپ کے ساتھ کوئی حادثہ ہوگا، اور وہ حادثے کے بعد آپ پھر دوبارہ واپس کیسے آئیں گے؟ دیکھیے، ہم نے اپنے ملک کے اندر ایک ایسا کلچر پروموٹ کیا ہوا ہے کہ اگر کسی کے پاؤں میں کانٹا بھی چبھنا ہے نا تو اس نے کہنا یار حکومت، آپ کے گاڑی کے اندر سی این جی کا سلنڈر لگا ہوا ہے، اس کو حکومت نے آگے چیک کرنا ہے، آپ کیوں نہیں کرتے؟ آپ کیوں اتنے ٹرین نہیں ہیں؟ کیوں آئے دن آپ سے گاڑیاں جو ہے نا کسی کھائی میں گرتی ہیں، کسی ٹرنچ میں گرتی ہیں، آپ کو پتہ ہی نہیں چلتا ہے؟ دیکھیں، مجھے یہ پتہ ہے ہماری فورسز، ہماری فوج ان کاموں پر بڑی سختی سے کام کر رہی ہے اور بڑی قربانیاں بھی دے رہی ہے اس کام کے لیے، مگر میں آپ کو بتاؤں، جب آپ کے ملک کے اوپر مشکل وقت آئے تو اس وقت پاک سرزمین کو عظیم سلطنت بنانے کے لیے ملک کے ہر سویلین کو سولجر بننا پڑتا ہے۔ اس وقت ان کو یہ سیکھنا پڑتا ہے کہ ہم نے کیسے ان حادثات کو اوائڈ کرنا ہے۔ ابھی پشاور کے اندر دیکھیں دھماکہ، پاکستان میں کوئی یہ پہلا دھماکہ نہیں ہے، بہت سارے ہو چکے ہیں، اور یہ پبلک پلیسز کے اندر ہو رہے ہیں۔ جب آپ کا اینیمی ان نون ہے تو پھر آپ کو بھی سولجر بننا پڑے گا نا، آپ کو پھر اپنی فورسز کے ساتھ مل کے لڑنا پڑے گا۔ آپ دیکھیں، ایک آدمی ہے، وہ جو ہے نا شدید سردی کا موسم ہے اور اس کے ماتھے پہ پسینہ آ رہا ہے، اس کے ہاتھوں کو جو ہے کانپ رہے ہیں، اس کے ہاتھ ٹانگیں کانپ رہی ہیں، سویٹنگ ہو رہی ہے اس سے، تو آپ کو سمجھ جانا چاہیے کہ یار یہ انسان یا تو بیمار ہے یا اس کے ساتھ کوئی یا یہ کسی غلط ایکٹیویٹی میں ملوث ہے۔ اب آپ ایک اور آدمی دیکھتے ہیں کہ شدید سردی کا موسم ہے، دھند ہے، اور اس نے جو ہے نا ایک کیجول کپڑے پہنے ہوئے ہیں، گرمیوں والے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، آپ کو سمجھ جانا چاہیے آپ کے لیے وہ یقیناً مشکوک ہے۔ یا کسی آدمی نے گرمی کے موسم میں ایک بڑی جو ہے نا سردیوں والی جیکٹ پہن رکھی ہے، تو آپ کو سمجھ جانا چاہیے کہ یہ آپ کے انوائرمنٹ میں مشکوک ہے۔ آپ کسی بس میں بیٹھے، کسی ٹرین میں بیٹھے، کسی ایئرپورٹ پہ کھڑے ہیں، آپ کسی کے لگیج کو ایک دفعہ غور سے دیکھ لیں تو آپ اپنے ملک کے ایک بہت بڑے مشن کے اندر حصے دار بن جائیں گے۔ ہمیں ان چیزوں کو سیکھنے کی ضرورت ہے۔ ہم تو بڑے بڑے کاموں میں پڑے ہوئے ہیں، حکومتیں بدلنے کے پیچھے لگے رہتے ہیں، ہر وقت جلسے جلوسوں کے اندر جانے کے بڑے شوقین ہیں، تو اگر آپ تھوڑا سا ان چیزوں کی طرف توجہ دے لیں گے تو آپ اپنے ماحول کو، اپنے جو ہے نا ملک کو بہت بڑے خطرات سے، بہت بڑے حملوں سے محفوظ کر سکتے ہیں۔ دیکھیں، اگر ان 50 بچوں نے لائف جیکٹس پہنی ہوتی تو آج وہ 50 بچے ہم لوگوں میں زندہ ہوتے۔ ہمیں یہ نہیں پتا تھا کہ ان 50 بچوں میں کس نے کیا بننا ہے۔ کوئی شک نہیں ہے کہ موت کا ایک دن متعین ہے، ہر انسان نے ایک دن مرنا ہے، مگر اس کے ساتھ ساتھ ہی ہمیں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ زندگی ایک بہت انمول تحفہ ہے، اس کی حفاظت کریں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس حادثے کے اندر ماں باپ، وہاں اس کشتی کا ملا، اس تانڈا ڈیم کی مینجمنٹ، وہ سب کے سب اس میں ذمہ دار ہیں، کیونکہ کسی نے یہ چیز سوچنے کی جو نا سوچنا گوارا نہیں کیا کہ بچے ایک ان نیچرل ماحول کے اندر پکنک پہ جا رہے ہیں۔ انسان ہے نا، انسان کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہوا خشکی کے لیے پیدا کیا ہوا ہے۔ آپ اس کو اٹھا کے دریاؤں یا سمندروں کے اوپر کھڑا کر دیں تو وہ اس کے لیے ان نیچرل ماحول ہے، وہ اس کے لیے جو ہے نا نیچر کے اگینسٹ ماحول ہے، وہاں اس کو احتیاطی تدابیر کی ضرورت ہوتی ہے۔ جب بچے ہیں تو ان کو اور بھی زیادہ ضرورت ہوتی ہے۔ ہمیں ایسے تمام کلچر جو کہ ہمارے معاشرے کو یا ہمارے ملک کو ان خطرات سے بچا سکتے ہیں، ان کو اختیار کرنا چاہیے۔ لائف جیکٹ کے کلچر کو پروموٹ کرنا چاہیے، ارد گرد کے لوگوں پر نظر رکھنی چاہیے، دہشت گردی کو کنٹرول کرنے میں اپنی ملکی افواج کا ساتھ دینا چاہیے، اور جو ڈرائیور حضرات ہیں جو ڈرائیونگ کرتے ہیں یا جو کمپنیوں میں کام کرتے ہیں، ان کو سیفٹی کلچر کو اڈاپٹ کرنا چاہیے۔ گاڑی میں بیٹھنے سے پہلے اپنے ارد گرد دیکھ لیں ایک بار، تو کچھ بھی نہیں ہوتا ہے۔ شکریہ۔